مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بھی ایگریکلچر کے بارے میں بتایا، تو آبویسلی ایگریکلچر ہیز ڈفرینٹ سیکٹرس. فارمنگ جو ہے، خاص طور پہ فارمنگ کے اندر ہماری خود کفیلی، ہماری ہیومن سیٹلمنٹس کو مزید اسٹرینتھن کرنے کا جب سبب بنتی ہے، تو اس میں بہت زیادہ جو آبادی میں اضافوں کی وجوہات بھی انہی کی وجہ سے ہوتی ہے. ہم فارمنگ کی ہسٹری دیکھیں، کیونکہ ہم ایگریکلچر پہ بات کر رہے ہیں اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے خوراک کی خود کفیلی انسانوں کو ایک پر آسائش زندگی دینے میں کامیاب ہوئی اور آبادیوں میں بھی اضافے کا سبب بنی. تو اب فارمنگ تو اباؤٹ 10,000 سال پہلے بھی انسان جو تھا وہ اس کی فارمنگ کی ایک گروتھ اور ڈیولپمنٹ کی طرف جو انسان جو تھا آ چکا. تو انسان نے خود سے خوراک جو کا استعمال جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا تھا. However, farming increased the yield of food plants and allowed people to have food available year round. پورا سال کے 12 مہینے، ہر سیزن میں، سردی، گرمی، بہار، خزاں، جہاں انسان ایک خاص وقت میں اپنے خوراک کو جمع کرتا تھا، ذخیرہ کرتا تھا، اچھے برے وقت میں اس کو استعمال کرتا تھا. انسان اتنی آسائش کی طرف آہستہ آہستہ جانا شروع ہو گیا، ایسی ڈیولپمنٹ کی طرف جانا شروع ہو گیا کہ 12 مہینے ہر سیزن میں، ہر سردی کے، بہار کے، خزاں کے ہر مہینے میں خوراک اس کے پاس اویلیبل تھی. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انسان کی جو ایک بقا ہے وہ خوراک، پانی، ہوا، یہ ہماری لائف کے بیسکس ہیں. ہم کبھی بھی جب ہم پرائورٹی کی بھی بات کریں بھی، اسے فوڈ، کلودنگ اینڈ شیلٹر. فوڈ کمز فرسٹ، کلودنگ کین نیور کم فرسٹ، اینڈ شیلٹر even can never come first. If somebody is very hungry for a very longer period of time, if somebody is hungry for 48 hours, he is not, and if you ask him to, would you like to wear a very nice dress, he will say no, give me your food. تو انسان کی بقا، اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ خوراک کی جو اویلیبلٹی ہے، ہمیں تازہ ہوا، پانی، خوراک، یہ ہماری بقا کے نظام ہے. اور جب انسان اس کے اوپر ایک گرپ انسان نے کی، انسانی تہذیب نے اس کے اوپر گرپ کی، اور انسان اس لائق ہوا کہ 12 مہینے اپنے لیے خوراک کا بندوبست کر سکے، تو ہمارے سوسائٹیز نے ترقی کرنی شروع کی. سوسائٹل انسٹیٹیوشنز انسانی ترقی کے ساتھ ڈیولپ ہوئے، میرٹل انسٹیٹیوشنز انسانی ترقیوں کے ساتھ ڈیولپ ہوئے، اور انسان ایک تہذیب اور تمدن کی دنیا کی طرف گیا، اور آبادیوں میں اضافہ بھی ہمیں نظر آیا. اینیمل جو تھے وہ ڈومیسٹیکیٹڈ کیے جاتے تھے ٹو پرووائڈ میٹ. ایگریکلچر کے ساتھ اس کے سب جو اس کے شعبے ہیں، چاہے وہ آپ کا پولٹری ہے، وہ آپ کے اس طرح کے، تو ان جانوروں کا بھی اس کے اندر استعمال تھا. اور نہ صرف جانور ہمیں میٹ پرووائڈ کرتے تھے، بلکہ اس کی اسکن کے ساتھ انسان نے اپنے لیے کپڑے بھی تھے ہم استعمال کرتے تھے. اور اس طرح سے ڈفرینٹ قسم کے جو استعمال تھے اس کو پروان انسان نے چڑھایا. ود ایگریکلچر پیپل could settle down so they no longer needed to carry their possession. They could develop better farming practices and store food for when it was difficult to grow. Storage، یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ سیکھی. پہلے تو ہیومن بینگس، اگر پرانی ہسٹری کی طرف جائیں، ہیومن بینگس were not able even to store their food for the bad times، جو کہ ویدرز آتے تھے، بارشیں آتی تھی، طوفان آتے تھے. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے بچے پیدا نہیں ہوتے تھے، یا ایسا نہیں ہے کہ پہلے آبادی میں اضافہ نہیں ہوتا تھا، لیکن آبادی کے بیلنسز کے اندر ہمیں مسائل کا سامنا ہوتا تھا. بہت سے بچے اپنی جوانی نہیں دیکھ سکتے تھے، اس کی وجہ لیس فوڈ اینڈ لیس میڈیکل فیسلٹیز، اور انسانوں کا موو کر جانا، سیٹل ہی نہیں ہوتے تھے. دوران سفر نوزائیدہ بچوں کی ڈیتھ ہو جایا کرتی تھی. جب انسان سیٹل ہوا اور خوراک کو انہوں نے گرو کیا، تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے فائدہ مند ہوئیں. ایگریکلچر الاؤڈ پیپل ٹو سیٹل ان ٹاؤن اینڈ سٹیز. ہمارے ٹاؤن اینڈ سٹیز، ہمارے شہر، ہمارے دیہات کیسے بنے؟ جب ایگریکلچر گرو ہوا، انسان پھیلا، انسان نے مختلف آبادیاں جو ہیں وہ انسانوں کی پھیلیں، اور اسی طرح سے ہمارے بڑے شہر، چھوٹے شہر وجود میں آئے. یہ ایگریکلچر آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، یہ ابھی بھی یہ ایک پرانا طریقہ ہے ایگریکلچر کا، لیکن اٹ اسٹل گیوز اے ویری پلیزنٹ پکچر. اور آج بھی پاکستان کے، اگر ہم انٹیریئر پاکستان میں چلے جائیں، تو آپ کو یہ طریقہ ابھی بھی ہمارے ہاں نظر آئے گا. پرابیبلی یہ طریقہ آپ کو یورپین کنٹریز یا ڈیولپ کنٹریز میں نظر نہیں آئے گا، وہاں مشینیں ہی آپ کو کام کرتی نظر آئیں گی. بہرحال دیٹ واز اے اسٹارٹ ہاؤ ہیومن بینگ ڈیولپ دیئر فارمنگ اینڈ ڈیولپ دیئر فوڈ پروڈکٹیوٹی. So when advanced farming practices allowed farmers to grow more food so they needed for their families, some people were then able to do other type of work such as craft or shopkeeping. اب آپ دیکھیں
ایگریکلچر تک ہمارا جو ہے وہ رابطہ نہیں تھا، بلکہ جیسے ہی ایگریکلچر پروان چڑھا اس کے ساتھ ڈفرینٹ کرافٹ میکنگ، اس کے ساتھ کاروبار، ایگریکلچر کے ساتھ جڑی صنعت، ایگریکلچر کے ساتھ جڑی تجارت، ان تمام چیزوں نے اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے وہ انسان کی طرف لایا. یہ آج کے جدید طور کا طریقہ ہے، ہارویسٹنگ، کراپس کی ہارویسٹنگ. آپ دیکھیے کتنی بھاری مشینیں جو ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں. اور ایک دور تھا جب میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 2 بیل ہانکے ہوئے ہیں، وہ بھی ہمیں ملیں گے. اب تو ایگریکلچر کے بڑے جدید طریقے ہمیں دنیا بھر میں جو ہے وہ نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسرے شعبے بھی ڈیولپ ہوتے نظر آئے. ایگریکلچر ہے انکریزنگ ڈیپینڈنٹ اپون مشین and such advanced farming practices they have allowed one farmer to feed many more people than in the past. ایک کسان اس لائق ہوا کہ بہت سے لوگوں کا پیٹ بھر سکے، اور یہ وجہ بنی کہ ہماری مورٹیلٹیز کم ہوئیں، انسانوں کو سسٹینیبلٹی کی طرف انسان گیا، انسان نے لمبا جیا بیکاز آف دی abundance in the food, because of plenty of food that was available to the human being, and that ended up into the gradual increase in the population.